آج ہم اپنے لیکچر میں کابینہ کی تشکیل سے متعلق پڑھیں گے کہ کابینہ کی تشکیل کیسے کی جاتی ہے اور اس کا سارا پروسیجر کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ وزیر اعظم کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ عام انتخابات کے بعد تاجدار برطانیہ کو یہ خصوصی اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسے شخص کو جسے دارالعوام میں اکثریتی جماعت کا سربراہ تسلیم کیا گیا ہو اور وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کی پیشکش اسے کی جاتی ہے۔ اصل میں تو جو ہے وہ انتخابات کے بعد فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ انتخابات میں اکثریت حاصل کر گئی ہے، اور جو پارٹی بھی اکثریت حاصل کرتی ہے تو اس کی پارٹی کا جو بھی سربراہ ہوتا ہے اسی نے جو ہے وہ وزیر اعظم بننا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس شخص کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے کی جو ہے وہ پیشکش کی جاتی ہے۔ اگر دارالعوام میں کسی سیاسی جماعت کو واضح اکثریت حاصل ہو تو تاجدار کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ اکثریتی پارٹی کو جو ہے وہ حکومت بنانے کا کہے گا۔ لیکن اگر دونوں جماعتوں کی سیاسی قوت مساوی ہو جائے، یعنی برابر کی نشستیں حاصل کر لیں، یا کسی چھوٹی سیاسی جماعت کے تعاون یا عدم تعاون سے سیاسی قوت کا توازن بدل سکتا ہو، تو ایسی صورت میں بادشاہ کو بڑی احتیاط سے فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور وزیر اعظم کا چناؤ جو ہے وہ قدرے مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں ایسا شخص جو پارلیمنٹ کے تمام ارکان کی اکثریت کا ٹھوس ثبوت فراہم کرے وہی ایسی پیشکش کا مستحق ہوتا ہے، یعنی پھر جو ہے وہ آپس میں لین دین اور جوڑ توڑ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے، اور اکثریتی پارٹی جو ہے وہ دوسرے ارکان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوششوں میں لگ جاتی ہے، یا پھر چھوٹی پارٹیوں کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کر جو ہے وہ حکومت بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ بادشاہ روایت کے مطابق اکثریت کی حمایت سے ہرگز جو ہے وہ انحراف نہیں کر سکتا، یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنی پسند کے شخص کو جو ہے وہ وزیر اعظم بننے کا کی جو ہے وہ پیشکش کرے۔ دستوری روایات کا تقاضا ہے کہ اکثریتی جماعت پارلیمنٹ کے اکثریتی ارکان کی پسند اور ناپسند کو قبول کرتی ہے۔ ایک اور دستوری روایت یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ صرف دارالعوام میں سے لیا جاتا ہے۔ 1902 میں وزیر اعظم لارڈ سالسبری جو دارالعمرہ کا رکن تھا، اس کے بعد کسی ایسے شخص کو وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری نہیں سونپی گئی جو کہ دارالعوام کا رکن نہ ہو، یعنی اس کے بعد سے جو ہے وہ 1902 کے بعد سے یہ ایک روایت بن گئی کہ وزیر اعظم جو ہے وہ دارالعوام میں سے ہی چنا جائے گا۔ جب وزیر اعظم جو ہے وہ چن لیا جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعظم اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ اس کی کابینہ کی تشکیل ہوتی ہے، یعنی وہ اپنی کابینہ جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ اس کا چناؤ کرتا ہے، اپنے وزراء کا چناؤ کرتا ہے۔ آئینی طور پر تو تاجدار ہی وزراء کی تقرری کرتا ہے، لیکن حقیقتاً جو ہے یہ وزیر اعظم کا دائرہ اختیار بن چکا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے وہ وزراء کے انتخاب کے وقت بہت ساری باتوں کا جو ہے وہ خیال رکھتا ہے۔ وہ جب اپنی ٹیم بناتا ہے تو اس میں جو ہے وہ اپنی ٹیم میں پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کے کسی بھی رکن کو جو ہے وہ اپنی ٹیم میں شامل کر سکتا ہے۔ وزراء کی زیادہ تعداد تو دارالعوام سے ہی ہوتی ہے، لیکن چند وزراء جو ہے وہ دارالعمرہ سے بھی لیے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو وزیر بنانا ضروری ہو جو کسی ایوان کا رکن نہ ہو تو ایسی صورت میں اسے وزیر مقرر تو کر دیا جاتا ہے، لیکن اس پر یہ پابندی بھی لگا دی جاتی ہے کہ وہ 6 ماہ کے اندر ایوان زیری کا رکن منتخب ہو جائے، یا پھر ایوان بالا میں اس کی نامزدگی کرا دی جاتی ہے، یعنی دارالعمرہ میں جو ہے اس کو نامزد کرایا جاتا ہے۔
وزیر صرف اس ایوان میں شرکت کر سکتے ہیں جس کے وہ رکن ہوتے ہیں، دوسرے ایوان میں ان کی نمائندگی ان کے سیکرٹری کرتے ہیں ان کے بہاف پر۔ پارلیمنٹ کو کابینہ کو تشکیل دینا جو ہے وہ کافی مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری باتوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا پڑتا ہے وزیر اعظم کو۔ مثلاً وہ یہ خیال کرے گا کہ پارٹی کے اندر ہر گروپ کو جو ہے وہ مؤثر نمائندگی دی جائے تاکہ پارٹی کے تمام حلقے جو ہے وہ مطمئن ہو کر پارٹی کو مضبوط کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ایسے وزراء کا تقرر کرے کہ جو پورے علاقے کی مؤثر نمائندگی کر سکتے ہوں، یعنی وہ ایک ہی علاقے سے جو ہے یا ایک ہی جگہ سے جو ہے وہ سارے کے سارے وزراء نہیں چن لے گا، بلکہ وہ پورے ملک میں سے جو ہے ان کی پورا ملک ان کی نمائندگی کرے، اس طرح سے اپنے وزراء کو چنے گا تاکہ کابینہ جو ہے اس کی زیادہ سے زیادہ مقبولیت حاصل کرے اور وہ پھر قومی ہونے کا بھی جو ہے وہ دعویٰ کرے۔ اس کے علاوہ کابینہ کو وزیر اعظم کو یہ بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کابینہ میں موزوں اور قابل شخصیات شامل ہوں جو نظم و نسق کو بہتر صورتحال کے مطابق چلا سکیں اور آئندہ انتخابات میں بھی ان کی یہی پوزیشن جو ہے وہ برقرار رہ سکے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم جو ہے وہ اپنے بہت قابل اعتماد ساتھی یا پارٹی میں شامل وہ لوگ جو بہت دیر سے تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں یا جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں یا پارٹی کے لیے جن کی بہت زیادہ خدمات ہوتی ہیں، وہ ان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دینے والے یا تجربہ رکھنے والے لوگوں کو جو ہے وہ شامل کرے تاکہ جب مختلف محکموں کے انہیں سونپے جائیں یا مختلف محکموں کا انہیں وزیر بنایا جائے تو وہ اپنے اپنے محکمے میں جو ہے وہ بہترین کارکردگی دکھائیں اور ان کے پاس اپنے محکمے کا جو ہے وہ تجربہ بھی ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جب وزراء کی جو ہے وہ ٹیم چن لی جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ وزیر اعظم اس ٹیم کو میں جو ہے وہ محکموں کی تقسیم کرتا ہے۔ اس موقع پر بہت ساری باتوں کا خیال کیا جاتا ہے کہ کون کابینہ کا رکن تصور ہوگا اور کون کابینہ سے باہر رہ کر وزارت کی ذمہ داریاں سنبھالے گا۔ عموماً سینئر اور تجربہ کار وزراء جو ہے وہ کابینہ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے محکموں کی تقسیم کے لیے علاقائی نمائندگی اور پارٹی کے مختلف گروپس میں بھی منصفانہ جو ہے وہ اصولوں کے مطابق ان کو جو ہے وہ محکموں کو بانٹا جاتا ہے۔ پھر وزراء کا مزاج اور ان کی اہلیت بھی دیکھی جاتی ہے، اسی کے مطابق میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کی قابلیت کے مطابق یا ان کی دلچسپی یا پھر جس شعبے میں وہ تجربہ رکھتے ہیں ان کے مطابق جو ہے محکمے ان کو سونپے جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان وزراء کی جو ہے وہ میعاد کیا ہوتی ہے۔ اصل میں وزیر اعظم اور وزراء کی میعاد جو ہے وہ آئینی لحاظ سے 5 سال ہوتی ہے، لیکن پارلیمانی نظام کے اصولوں کے مطابق یہ میعاد جو ہے وہ مشروط ہے، یعنی اگر کابینہ کو پارلیمنٹ کا اعتماد رہتا ہے تو پھر تو یہ 5 سال تک جو ہے وہ حکومت کرتی ہے اور وہ اپنے عہدوں پر رہتے ہیں، لیکن اگر ناقص کارکردگی دکھائیں اور حکومت جو ہے وہ ملک کے بحران سے جو ہے وہ نہ نبٹ سکے یا اپنا کام جو ہے وہ نہ صحیح طریقے سے کر سکے تو پھر جو ہے وہ وزراء کو مستعفی ہونا پڑتا ہے۔ بعض اوقات کابینہ خود
قبل از وقت انتخابات کروانے کے لیے جو ہے وہ کہتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کابینہ بعض اوقات اپنی عمدہ کارکردگی کی بنا پر بڑی مقبول ہو جاتی ہے، اور اس کی میعاد اگر عنقریب ختم ہونے والی ہو تو وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی خاطر قبل از وقت انتخابات کروا کر اپنی کامیابی کو یقینی بنا لیتی ہے، اور نارمل میعاد کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتی، یعنی وہ ایک اور جو ہے وہ فائدہ جو ہے وہ اٹھا لیتی ہے۔ اب کابینہ کے جو ہے وہ وزراء کے آپس کے اور وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے کس طرح کے روابط یا کیسے رابطہ ان کا ہوتا ہے آپس میں۔ کابینہ اور دیگر وزراء بیک وقت کئی اداروں اور شخصیات کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، جس کی بنا پر ان کے رابطے اور رشتے جو ہے وہ تشکیل پاتے ہیں۔ وزراء جو ہے وہ تاجدار کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی تقرری اور برطرفی کے احکامات تاج ہی کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تاجدار کے بعد جو ہے وہ وزراء اپنے وزیر اعظم کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پارٹی لیڈر ہوتا ہے اور کابینہ کا جو ہے وہ اصل میں سربراہ بھی وہی ہوتا ہے۔ وزراء صرف اس کی رہنمائی اور ہدایت کے مطابق ہی اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ وہ اجتماعی ذمہ داری کے پیش نظر پوری کابینہ کے سامنے بھی جواب دہ تصور ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پارلیمنٹ بالخصوص دارالعوام کے سامنے بھی جواب دہ ہوتے ہیں، جو انہیں عدم اعتماد کی صورت میں برطرف کر سکتی ہے۔ وہ اپنے حلقہ انتخاب میں بھی جواب دہ ہوتے ہیں، جہاں انہیں آئندہ انتخاب لڑنا ہوتا ہے، اور وہ پوری قوم میں بھی اپنی ساکھ مضبوط کرنے کے لیے جواب دہ ہوتے ہیں، تاکہ ان کا مستقبل جو ہے وہ تابناک رہے۔ تو یہ تو جو ہے ہم نے دیکھا کہ کابینہ کی تشکیل کس طرح سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے آج کل کے دور میں، کہ تمام اختیارات جو ہیں وہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیے تھے کہ کابینہ کے کیا کیا اختیارات ہیں، تو ان اختیارات کی بنا پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آج کی کابینہ نے جو ہے وہ آمریت حاصل کر لی ہے، کہ اس کو جو ہے وہ اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہو گئے ہیں کہ وہ ایک طاقتور ادارہ بن گیا ہے، اور دارالعوام کابینہ کو کنٹرول نہیں کرتا، بلکہ کابینہ دارالعوام کو کنٹرول کرتی ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ جو نظر آتی ہے وہ تو پارٹی سسٹم ہے، کہ برطانیہ میں پارٹی سسٹم کی وجہ سے کابینہ کی حیثیت بہت مضبوط ہے۔ پارلیمنٹ میں جو پارٹی اکثریت میں ہوتی ہے وہی کابینہ بناتی ہے اور وہی حکومت بناتی ہے۔ اکثریتی جماعت اپنے مقرر کردہ وزیروں کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرتی، بلکہ وہ ان کے موقف کی ہمیشہ حمایت کرتی ہے۔ کابینہ یہ سمجھتے ہوئے کہ اس کی پارٹی کو ایوان میں اکثریت حاصل ہے، من مانی بھی کرتی ہے، اور حزب مخالف کے نقطہ نظر کو کبھی کبھار وہ بالکل بھی خاطر میں نہیں لاتی۔ برطانوی پارٹی سسٹم میں زبردست ڈسپلن پایا جاتا ہے۔ کوئی رکن بھی اپنی پارٹی کی ہدایت کے برعکس طرز عمل نہیں اختیار کرتا۔ تمام ارکان پارلیمنٹ کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے ہیں، اور کورم ٹوٹنے کی نوبت نہیں آتی۔ نہ ہی پارٹی چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی میں وہاں شامل ہونے کا رواج ہے۔ سیاسی وفاداری بدلنے والے ارکان کو دوسری پارٹی بھی قبول نہیں کرتی، لہٰذا پارٹی چھوڑنے والا رکن اپنے سیاسی مستقبل کو تباہ کرنے کا خطرہ جو ہے وہ کبھی بھی مول نہیں لیتا۔ اگر کسی رکن کو پارٹی کے فیصلوں سے اختلاف ہو تو وہ پارلیمنٹ کی رکنیت سے مستعفی ہو کر دوبارہ انتخاب جو ہے وہ لڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے جب پارٹی کی تنظیم اتنی شدید ہو تو کابینہ کے شکست کھا جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور کابینہ کے آمرانہ طرز عمل کا امکان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔
اس کے علاوہ پیچیدہ نظام ہے یا پیچیدہ نظم و نسق ہے۔ جدید نظم و نسق بڑا پیچیدہ اور سائنٹیفک ہو چکا ہے۔ پارلیمنٹ کے عام ارکان اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کابینہ کے منجھے ہوئے سیاستدان اور تجربے کار وزراء جو ہیں وہ نظم و نسق کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں اور نظم و نسق کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ لہٰذا نظم و نسق کے ضمن میں جو بھی کابینہ فیصلے کرتی ہے، پارلیمنٹ کے ارکان اس کی تائید اور حمایت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ کام کی زیادتی ہے کہ پارلیمنٹ میں قانون، اس کے علاوہ کام کی زیادتی ہے، پارلیمنٹ میں قانون سازی کا کام اس قدر بڑھ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے ارکان کے بس کا روگ نہیں رہا کہ وہ تمام قانونی اور انتظامی امور پر اچھی طرح غور و خوض کریں۔ صرف اہم امور پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ان پر بحث ہوتی ہے، اور اس بارے میں یہ بھی ہے کہ زیادہ وقت جو ہے وہ کابینہ کے ارکان لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے کابینہ کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ قیادت کرتا ہے پارلیمنٹ میں۔ وزیر اعظم صرف پارلیمنٹ میں اپنی پارٹی کا ہی قائد نہیں ہوتا بلکہ قائد ایوان کے فرائض بھی سر انجام دیتا ہے۔ وہ اپنی پارٹی کا قائد ہوتا ہے، قائد ایوان ہوتا ہے، اور کابینہ کا قائد ہونے کی وجہ سے بڑی طاقتور شخصیت اور کابینہ کے لیے تقویت کا باعث ہوتا ہے۔ ایوان بالا کا کردار دیکھتے ہیں کہ کابینہ دارالعوام میں اکثریتی پارٹی ہونے کے باعث ایسے قوانین منظور کروا لیتی ہے جس سے دارالعمرہ کے اختیارات میں مزید کمی ہو جاتی ہے۔ 1911 اور 1949 کے ایکٹ کی روح سے دارالعمرہ پہلے ہی بے اثر ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے اختیارات میں واضح کمی ہوئی ہے، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ دارالعوام کے اختیارات جو ہے وہ بڑھتے گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ دارالعوام کی برخاستگی ہے کہ کابینہ کو اگر دارالعوام میں خاطر خواہ تعاون نہیں ملتا یا تعاون حاصل نہیں ہوتا تو وزیر اعظم بادشاہ کو ایوان کی برخاستگی کا یا پارلیمنٹ توڑنے کا مشورہ دے دیتا ہے، اور یہ مشورہ جو ہے وہ آئینی لحاظ سے بادشاہ ماننے کا جو ہے وہ بادشاہ کے لیے ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو بادشاہ جو ہے وہ وزیر اعظم کا یہ اختیار سمجھتے ہوئے اس کو مان لیا جائے گا، اور ایوان کے ارکان جو ہے وہ اس وجہ سے اکثر خوف زدہ رہتے ہیں کیونکہ نئے سرے سے جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں خاصی تگ و دو کرنا پڑتی ہے اور خاصی زحمت اٹھانا پڑتی ہے، لہٰذا وہ کابینہ کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتے ہیں اور جو کابینہ کو آمریت میں تبدیل کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ مطالبات زر بھی جو ہے وہ اس کی ایک وجہ ہے کہ ریاست کا کوئی بھی کام روپے پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا، خصوصاً برطانیہ جو فلاحی ریاست ہونے کے سبب قومی معیشت کے لاتعداد شعبوں کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہے۔ چونکہ وہ مسودات جن کا تعلق روپے پیسے سے، زر سے یا پھر بجٹ سے ہوتا ہے، وہ صرف کابینہ کی طرف سے پارلیمنٹ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حزب مخالف جو ہے اس کا اس سے کوئی کردار نہیں ہوتا اس میں، اور نہ ہی وہ کوئی جو ہے سالانہ بجٹ میں کمی بیشی کا مشورہ دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی ٹیکس کا مشورہ دے سکتی ہے۔ تو حزب مخالف جو ہے وہ کیونکہ مطالبات زر پیش نہیں کر سکتی اور اقلیت میں ہونے کے سبب نہ ہی جو ہے وہ کابینہ کے مطالبات کو جو ہے وہ مسترد کر سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرے گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ تنقید کرتی ہے یا پھر کسی بھی ٹیکس میں کمی کا کہہ سکتی ہے، لیکن اس معاملے میں جو ہے وہ کابینہ مکمل طور پر جو ہے وہ
مکمل طور پر بااختیار ہے اور وہ اپنا آمرانہ رویہ جو ہے وہ اپناتی ہے اور اپنی مرضی کا ہی بجٹ جو ہے وہ پاس کرواتی ہے، گویا کہ کابینہ کو خزانے پر جو ہے وہ مکمل اختیارات حاصل ہیں۔ اس کے علاوہ کابینہ کی جو ہے وہ اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے، تمام ارکان جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور تمام ارکان جو ہے وہ اپنی تمام پالیسیوں کو جو ہے وہ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، آپس میں اکثر ان کی ملاقات ہوتی ہے جس میں وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اپنے کام سے ایک وزیر دوسرے کو جو ہے وہ آگاہ رکھتا ہے، کیونکہ اجتماعی ذمہ داری کا اصول پایا جاتا ہے۔ وہاں پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا محکمہ نہیں ہے یا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ایک وزیر تعلیم سے جو ہے وہ وزیر خارجہ کا سوال بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا محکمہ نہیں ہے یا یہ میرا کام نہیں ہے۔ اجتماعی ذمہ داری کی وجہ سے جو ہے وہ آپس میں جو ہے ان کا باہمی اتحاد اور یگانگت قائم رہتی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ کسی بھی حکومت کو پاورفل بنانے میں یا تقویت بخشنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آج کی کابینہ نے جو ہے وہ آمرانہ اختیارات حاصل کر لیے ہیں یا وہ آمریت قائم کیے ہوئے ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ بہت سمجھدار اور ایک منجھا ہوا سیاستدان ہے اور اس نے اپنی ٹیم جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چنی ہے اور اس نے بہت اپنے ساتھ قابل لوگوں کو رکھا ہے اور جو اس کی پالیسی سے بھی وفادار ہیں اور اس کے ملک سے بھی اور اس کی حکومت سے بھی، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک وزیر اعظم اور کابینہ کو جو ہے وہ عوام میں جو ہے وہ بہت مشہور اور مقبول بناتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے اور ان کے اختیارات جو ہے وہ جس طرح سے چاہیں وزیر اعظم اور اس کی کابینہ جو ہے اپنے اختیارات اس کو انجوائے کر سکتی ہے یا اپنے اختیارات کو مزید بڑھا سکتی ہے۔